بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم این ایس انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، صحابہ کرام پر، تمام کے تمام۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظائف میں سے آج ایک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ آج آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں انتہائی ہی آزمودہ عمل ہے، اور انشاءاللہ جل جلالہ ظالم شوہر کے لیے بہترین حل ہے۔ آج کے بعد شوہر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اس سے زیادہ نرم مزاج کوئی نہ ہوگا۔ دو وظائف آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میاں بیوی اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں جدائی اور تفریق ڈالنا شرعاً بہت بڑا گناہ ہے، اور شیطان اس آدمی کے کمر پر تھپکی مارتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا چیلا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو شیطان بننے سے بچائیے، کہیں بھی میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کا سبب نہ بنیے، اور جیلی عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اگر میری بہنیں یہ بات سن رہی ہوں تو ان سے کہنا ہے کہ اپنے رویوں کو بھی درست کیجیے۔ کبھی تو میاں بیوی کے درمیان جدائی جنات اور حسد اور شیطان اور جادو کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کسی منافق کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور کبھی میاں بیوی کے درمیان میں جدائیاں اور شوہر کا ظالم ہونا یہ بیوی کے رویوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا میری اسلامی بہنوں بیٹیوں، اپنے رویوں کو درست کیجیے، اپنے خاوند کو اپنا مجازی خدا سمجھ کر اس کے حقوق ادا کر دیجیے۔ انشاءاللہ جل جلالہ دنیا آخرت میں اللہ کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ اپنا تمام کام بالکل کر رہی ہیں اور خاوند کی خدمت بھی کر رہی ہیں اور خوش اسلوبی سے پیش آ رہی ہیں، اس کے باوجود خاوند ظالم ہے، تو اس کے لیے آپ سے ایک وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی بچیوں کو سکھا لیجئے، اور پہلا وظیفہ جو کہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی۔ تو اگر ان بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی ہونے والی ہے، تو ان کو یہ وظیفہ ضرور دیکھنا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ان بچیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب شادی کی پہلی رات ہو اور شوہر آپ کے پاس تشریف لائے تو اس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جل جلالہ شوہر آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ آپ نے 7 مرتبہ یا رؤوفو پڑھنا ہے۔ یا رؤوفو 7 مرتبہ پڑھ کر خاوند کے ماتھے پر غیر محسوس طریقے سے پھونک مار دینی ہے، تاکہ اس کو معلوم نہ ہو، یہ نہ ہو کہ مسئلہ بن جائے۔ تو آپ نے بالکل غیر محسوس طریقے سے اپنے شوہر کے ماتھے پر پھونک لینے ہیں یا رؤوفو پڑھ کر۔ انشاءاللہ جل جلالہ شوہر اتنا مہربان ہوگا اور ایسی بہترین زندگی گزرے گی کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیتی رہیں گی۔ اور دوسرا عمل ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے اور شوہر ظالم ہے، یا بات بات میں غصہ کرتا ہے، مارتا ہے، یا ہر چیز میں عیب نکالتا ہے، اور آپ کی زندگی مشکل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ جل جلالہ آپ پر کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، ان کی ایک بچی تھی اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت تھی، اور حجاج بن یوسف جو کہ وقت کا ظالم ترین انسان تھا، اس کو معلوم ہو گیا تو اس نے اس بچی کا رشتہ مانگا۔ اب اگر انکار بھی کریں تو جو ہے خطرہ ہے جان جانے کا، اور اگر انکار نہ کریں تو ظالم کو اپنی بیٹی کس طرح دیں؟ تو وہ بڑے پریشان تھے۔ تو اس وقت ان کے بیٹے نے اپنی بچی کو یہ وظیفہ سکھایا کہ بیٹی اس عمل کو کر لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ کے بیٹے نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ سکھا دیا اور کہا کہ جب یہ شوہر سامنے آ جائے تو فوراً یہ دعا پڑھ لینا۔ تو یہ دعا آپ کے سامنے اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، میں بیان بھی کر لیتا ہوں۔
تو یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، ازبر یاد کر لینی ہے۔ جب بھی شوہر سامنے آئے آپ نے پڑھ لینا ہے اور پھر اس کے سامنے جانا ہے، یا وہ آپ کے سامنے آئے تو پھر بھی آپ نے دل کے اندر اس دعا کو پڑھ لینا۔ حضرت حذیفہ کے وہ جو بیٹے ہیں ان کی بیٹی کہنے لگی کہ میں نے یہ عمل کیا اور اللہ جانتا ہے کہ حجاج جو کہ اتنا ظالم تھا لیکن میری اس دعا کی وجہ سے اتنا مہربان ہوا کہ اس جیسا مہربان انسان میں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں آپ سے بھی گزارش ہے، دعا کو یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 3 جملے ہیں، ان کو یاد کر لیجئے، ازبر کر لیجئے۔ جب بھی خاوند کے پاس جانا ہو یا خاوند آپ کے پاس آتا ہو تو آپ نے فوراً دل میں یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس کی زبان سے نازیبا الفاظ نہیں نکلیں گے اور اس سے نازیبا حرکتیں نہیں ہوں گی۔ وہ آپ پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ لیکن بہنوں بیٹیوں، یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا، صرف آزمائش کے لیے اور تذبذب اور شک کے اندر عمل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور کبھی بھی اعمال کو آزمانے کی نیت سے مت کیجیے، یقین کے ساتھ عمل کیجیے اور پھر اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ جل جلالہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیو و وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے اور باقی بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی بھی صحیح اور درست ہو جائے اور ہم سب کو اس کا ثواب مل جائے۔ اور مسلمان بیٹیوں اور بہنوں، اپنے آپ کو جیلی عاملین سے بچانا ہے اور جیلی عاملین کے پاس نہیں جانا۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے گھر میں اپنا علاج خود کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔